بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی مکرم، مسلمانوں سے فرمائیں اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوہن، تو انہیں طلاق دو، لعدتہن، ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، واحصوا العدہ، اور شمار کرو عدت کو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، لا تخرجوہن، نہ نکالو انہیں، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجنا، اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ومن یتعد حدود اللہ، جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے، فقد ظلم نفسہ، تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، لا تدری، تجھے کیا خبر، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ طلاق کا تعارف پڑھا تھا، آج ہم اللہ کی توفیق سے سورت کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، اس میں طلاق کے مسائل بیان ہوئے ہیں، آپ نے غور سے سماعت فرمانا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی مکرم، مسلمانوں سے فرماؤ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو، ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اگرچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب سے یہاں مشرف فرمایا جا رہا ہے، بظاہر اللہ اپنے حبیب کو خطاب فرما رہے ہیں، لیکن حکم ساری امت کے لیے ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے، یا ایھا النبی قل لامتک اذا طلقتم، یعنی اے نبی آپ اپنی امت کو حکم دیں، اپنی امت کو حکم دیں کہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو پھر یہ مسائل کا خیال رکھیں۔ سردار قوم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس قوم کے افراد خود بخود اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کسی قوم کے سردار کو جو حکم ہو اس کے اندر اس کی قوم بھی شامل ہوتی ہے۔ علامہ آلوسی نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ آیت میں طلاق دینے کا ذکر ہے جو ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مخاطب فرمانے کے بعد طلاق دینے کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نہیں کی بلکہ امت کے افراد کی طرف کی ہے۔ اہل نظر غور کریں کہ اللہ کریم اپنے محبوب کی شان و عظمت کا کس طرح پاس رکھتا ہے، یعنی کیونکہ طلاق میں ایک قسم کی کراہت ہے، یعنی اسلام نے طلاق کو پسند نہیں کیا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت و شان کا لحاظ رکھتے ہوئے حضور سے خطاب نے کیا۔ بظاہر رسول پاک سے خطاب ہے لیکن مراد حضور کی ساری امت ہے۔ فرمایا اذا طلقتم، اس کا معنی کیا، اذا اردتم تطلیقہن، یعنی جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو تو تم پر مندرجہ ذیل ہدایات کی پابندی ضروری ہے۔ فرمایا اے نبی مکرم، مسلمانوں سے فرماؤ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اسلام کے نزدیک رشتہ ازدواج بڑا مقدس رشتہ ہے،
صحت مند بنیادوں پر جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا، خاندان اور معاشرہ دونوں ہی وہ مسرتوں سے، خوشیوں سے مالا مال ہوں گے، اور خوشحالی کی فضا میں وہ خاندان، معاشرہ نشو و نما پائیں گے۔ اسلام اس بات میں بڑا حریص ہے کہ اس رشتہ کا تقدس مجروح نہ ہونے پائے۔ اس رشتہ پر صرف مرد و عورت کی خوشی اور آبادی موقوف نہیں، بلکہ ان کی معصوم اولاد، فریقین کے قریبی رشتہ دار، بلکہ سارے خاندان کا مفاد وابستہ ہے۔ اس لیے اسلام پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، یعنی اسلام طلاق کو نہیں پسند کرتا، لیکن بعض حالات میں یہ تعلق وبال جان بن جاتا ہے۔ دونوں کی بھلائی اس میں ہوتی ہے کہ انہیں اس قید سے رہائی مل جائے۔ بعض اوقات آپ جانتے ہیں حالات اتنا کشیدہ ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کو طلاق کی اجازت نہ دی جائے کہیں یہ قتل و غارت کے اوپر آمادہ نہ ہو جائیں۔ ان ناگزیر حالات میں اسلام نے اس کو ختم کرنے کی اجازت دی، اور وہ بھی بادل نخواستہ، نہ چاہتے ہوئے اسلام نے مجبوری کی حالت میں طلاق کی اجازت دی ہے۔ عام حالات میں اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اب سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں ان من ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، وہ حلال جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی حلال کاموں میں سے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے وہ طلاق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم رسول پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش، او کما قال، سرکار نے فرمایا شادی کیا کرو اور طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق سے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی لرز جاتا ہے۔ یہ طلاق کوئی اتنی آسان بات نہیں کہ جب جی چاہا طلاق دے دی۔ حضور نے فرمایا منع کیا آپ نے کہ شادی تو کرو لیکن طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق اتنی سخت شے ہے، اس سے خدا کا عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے طلاق کا جو قانون پیش کیا ہے اس میں اس بات کا پوری طرح خیال رکھا گیا ہے کہ طلاق دینے والا جلد بازی میں طلاق نہ دے، کوئی وقتی رنجش یا عارضی نفرت اس کا باعث نہ ہو۔ طلاق دینے والا سوچ سمجھ کر اس کے نتائج و عواقب کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دے۔ چنانچہ اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو اس کی عدت کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دی جائے۔ جو عورت کو مینسز آتے ہیں ہر مہینے، اس میں طلاق دینا منع ہے۔ نیز ایسے طہر میں بھی طلاق نہ دی جائے جس میں مباشرت ہو چکی ہو، یعنی عورت جب مینسز سے پاک ہوتی ہے اس کو طہر کہتے ہیں، تو اس طہر میں بھی طلاق نہ دو جس میں آپ نے اس سے قربت کی ہو، کیونکہ ان دونوں طریقوں سے عدت میں طوالت ہو جائے گی۔ کسی نے حیض میں طلاق دی یا طہر میں قربت کے بعد تو عورت کی عدت زیادہ ہو جائے گی، اور متعلقہ کو تکلیف برداشت کرنا ہوگی، کیونکہ اگر اس نے حالت حیض میں طلاق دی کسی نے مینسز کی حالت میں تو وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا۔ اس حیض کے علاوہ 3 مزید حیضوں کا اس عورت کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس طرح اگر اسے طہر میں اس نے طلاق دی جس میں مباشرت ہوئی ہو تو اس سے مرد و زن دونوں کو خبر نہیں کہ اس مباشرت سے حمل قرار پایا ہے یا نہیں، اس میں بھی مسائل ہیں۔ اس سے بھی عدت میں گڑبڑ ہوگی اور عورت کو ناروا زحمت اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے مصنون طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس میں عورت سے مقاربت یعنی مباشرت نہیں ہوئی۔ حالت حیض میں طلاق دینا یا ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت کی گئی ہو یہ گناہ ہے۔ حالت حیض میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے اور طہر میں مباشرت کی بات بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا کہ حضور ایسے ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا عبداللہ اس طلاق سے رجوع کرے، اپنے بچے کو کہو کہ وہ طلاق واپس لے لے یہاں تک کہ اس کی بیوی پاک ہو جائے، طہر کے بعد پھر حیض آئے پھر پاک ہو۔ اب اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو مباشرت سے پہلے طلاق دے،
اب حدیث پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں، سرکار نے فرمایا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَن يَمُسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ كَمَا قَالَ، یعنی حالت طہر میں مباشرت سے پہلے طلاق دے، اور یہی وہ عدت ہے جس کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس پابندی میں کئی اور حکمتیں بھی ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ حالت طہر میں قربت سے پہلے طلاق دو، اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ حیض کی حالت میں عورت مرد کے لیے مرغوب خاطر نہیں ہوتی، وہ اپنی صفائی کی طرف سے بھی بے پرواہی برتتی ہے۔ ان دنوں اس کی طبیعت بھی نڈھال اور پریشان ہوتی ہے، اس لیے اگر اس حالت میں مرد طلاق دے دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عارضی بے رغبتی طلاق دینے کا باعث ہو، اور جب یہ ایام گزر جائیں تو پھر اس کو اپنے کیے پر افسوس ہو۔ اور ایسا طور جس میں وہ مقاربت کر چکا ہو، اس میں بھی عورت کی طرف کشش کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا، اگر طلاق دینا ہی ہو تو ایسی حالت میں طلاق دو جب کہ وہ رغبت اور کشش اپنے عروج پر ہو۔ ایسی حالت میں اگر تم طلاق دو گے تو 100 مرتبہ پہلے سوچو گے، اور تب طلاق دو اپنی عورتوں کو تو ان کی عدت کا خیال رکھتے ہوئے طلاق دو۔ واحصوا العدہ، اور شمار کرو عدت کو، عورت کی عدت کو شمار کرو۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فقہا نے طلاق کی 2 قسمیں بیان کی ہیں جی۔ ایک ہوتی ہے طلاق سنی، طلاق سنی۔ احسن طلاق یہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں اس نے اپنی بیوی سے قربت نہیں کی، ایک طلاق دے، یہ مسئلہ غور سے سنیں، اور پھر عورت کو چھوڑ دے، پوری عدت گزارنے تک دوسری طلاق نہ دی جائے۔ عدت پوری ہونے کے بعد خود بخود صاحب کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن تجدید نکاح کا دروازہ کھلا ہوگا۔ یہ ہے طلاق احسن۔ ایک طلاق دی، عورت کو چھوڑ دے پورا، اگر اسے مینسز آتے ہیں تو 3 مہینے دوبارہ طلاق نہ دیں، 3 مہینے کے بعد عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، پھر نکاح ٹوٹ گیا، لیکن اگر وہ دوبارہ چاہیں میاں بیوی تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق حسن ہے۔ دوسری قسم ہے طلاق حسن، کہ ایسے طہر میں آدمی عورت کو طلاق دے، ایک طہر میں ایک طلاق دے، اور ایک حیض گزرنے کے بعد جب وہ پاک ہو پھر دوسری طلاق دے، یعنی دوسرے طہر میں دوسرے مہینے دوسری طلاق، اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق۔ اس کے علاوہ اب یہ 2-3 مہینے اسلام نے دی ہیں مرد کو کہ وہ سوچے میاں بیوی کہ ہم نے گھر کو بسانا ہے یا نہیں بسانا۔ تو یہ دیکھ اگر ہم اس طرح خدا نخواستہ کوئی بندہ طلاق دے، ایک طلاق دے ہر مہینے، تو 3 مہینے تو بنتے ہیں نا سوچنے کے لیے۔ ہم جو اکٹھے 3 طلاقیں دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ مرد اور عورت وہ پچھتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلاق کی ساری صورتیں طلاق بدعی شمار ہوں۔ یہ 2 طریقہ ہے سنت کے مطابق، طلاق حسن اور حسن، باقی سب جو صورتیں وہ طلاق بدعت میں آئیں گی۔ اس طرح طلاق دینے والا گناہگار ہوگا اگر اس نے طلاق بدعی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، لیکن ائمہ 4 کے نزدیک وہ طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اگر اس نے 3 طلاقیں کسی نے اکٹھی بھی دیں تو چاروں ائمہ فقہ کے نزدیک وہ تینوں طلاقیں واقعہ ہو جائیں گی، اگرچہ بعض اکابر سے مروی ہے کہ ایسی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت کے لحاظ سے طلاق سنی اور بدعی ہوتی ہے، عدد کے لحاظ سے نہیں، یعنی ایسے طہر میں جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو طلاق دینا طلاق سنت ہے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے، خواہ ایک طلاق دے یا 3 طلاقیں دیں وہ طلاق سنت ہوگی، پھر بھی وہ سنی رہے گی۔ لیکن اگر اس وقت میں طلاق نہ دے، یعنی طہر کی حالت میں نہ دے، تو امام شافعی کے نزدیک وہ طلاق بدعت ہے۔ حنابلہ کے نزدیک طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو، اس کے بعد کوئی طلاق نہ دے حتیٰ کہ عدت ختم ہو جائے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ اس کے علاوہ سب طلاقیں بدعت ہیں۔ یاد رہے یہ اس عورت کی طلاق کی تفصیل ہے جو عورت بالغہ مدخولہ ہے، جس کے ساتھ خامد نے قربت کی اور وہ بالغ ہے اور سن ایاس کو نہیں پہنچی، یعنی عورت اوور ایج نہیں ہوئی، اس کی طلاق کا یہ مسئلہ ہے۔ اور جس کا حمل بھی ظاہر نہ ہوا ہو، جس عورت سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یعنی مرد بیوی الگ نہیں ہوئے، یا ابھی وہ نابالغ ہے یا سن ایاس کو نہیں پہنچی، یعنی وہ اوور ایج نہیں ہوئی،
اچھا سنیں، جس عورت سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی یا ابھی وہ نابالغ ہے عورت یا سن عیاش کو پہنچ چکی ہے، اوور ایج ہو گئی ہے اور حیض کا آنا وہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، یا عورت حاملہ ہے، تو ان عورتوں کی طلاق اور عدت کے حکام اپنے اپنے مقام پر مذکور ہیں، پیچھے بھی ہم نے مختلف جگہوں پر وہ گزر چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عورت کی عدت کو شمار کرو، یعنی عدت کے ساتھ بہت سے فقہی مسائل وابستہ ہیں۔ ایام عدت میں عورت کا نفقہ، اس کا کھانا پینا اور اس کی رہائش مرد کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی سنیں کہ ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جو ہی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے اسے گھر سے نکال دیتا ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ عدت کے دوران عورت کی رہائش کھانا پینا مرد کے ذمہ ہے۔ ایام عدت میں اگر زوجین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرا متوفی کا وارث بھی بنتا ہے، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ عدت کے دوران اگر خاوند یا بیوی فوت ہو گیا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ عدت کے دوران عدت گزارنے سے پہلے عورت کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، عدت گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہے، جسے چاہے وہ نکاح کر لے، پہلا خامن یا اس کے رشتہ دار اس کو روک نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر مسائل کا عدت سے گہرا تعلق ہے، اگر اس کو معمولی سی بات سمجھ لیا گیا، اس کی ابتدا اور انتہا کا پوری طرح خیال نہ رکھا گیا تو طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ عدالت بھی اس وقت تک کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکے گی جب تک عدت کی ابتدا اور انتہا کا صحیح علم نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم دیا کہ عدت کو پوری احتیاط کے ساتھ شمار کرو۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ دونوں کے مختلف قسم کے مفادات کا اس پر دار و مدار ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اب ڈرتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، کیونکہ ان مسائل کا تعلق مرد اور عورت کی پرائیویٹ زندگی سے ہے، اس کا صحیح علم انہی کو حاصل ہے، دوسرے لوگ ان حالات پر آگاہ نہیں ہو سکتے، اس لیے بطور خاص یہاں پہ فریقین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ آگے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے، ولا یخرجن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ وہ خود نکلیں عورتیں سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کے فوراً بعد اپنی بیوی کو اس کی رہائش گاہ سے باہر نہ نکال دیں، اس کو یوں بے سہارا بے آسرا کر کے گھر سے نکال دینا بڑی سنگ دلی ہے۔ جب تک وہ عدت گزار رہی ہے اس کا نفقہ یعنی اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش کا انتظام مرد کے ذمہ ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ طلاق مل جانے کے بعد فوراً اپنے خامند کے گھر سے نکل نہ جائے بلکہ ایام عدت وہاں ہی پورے کرے۔ اس کے نفقہ کھانے پینے کی ذمہ داری مرد پر عائد کر دی گئی ہے اور اس کی رہائش کا انتظام بھی مرد کے ذمہ ہے۔ اس کی حکمت آیت کے آخری جملے لا تدری لعل اللہ، اس میں بیان کی گئی ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں، اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے کیوں کہا کہ عدت کے دوران عورت خامند کے گھر میں رہے، تو اس کی حکمت بھی اسی آیت کے آخری جملے میں ہے، یعنی طلاق رجعی کی صورت میں اگر وہ ایک جگہ پہ رہیں گے، طلاق رجعی ہوتی ہے کہ جس میں رجوع کا حق ہوتا ہے، خامند نے ایک طلاق دی، عدت کے دوران رجوع کا حق ہے، تو طلاق رجعی کی صورت میں اگر وہ ایک جگہ پہ رہیں گے تو عین ممکن ہے کہ خاوند کے دل میں بیوی کے بارے میں جو نفرت پیدا ہو گئی تھی وہ محبت سے بدل جائے، وقتی جوش میں آ کر اس نے جو اقدام کیا ہے اس پر وہ نظر ثانی کرے، یا عورت اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہو کے خاوند کو راضی کر لے اور ایک اجڑنے والا گھر پھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ یہ ہے اس کے اندر حکمت۔ تو آپ نے دیکھا اسلام آخری وقت میں بھی دلوں کو جوڑنے کی کس طرح کوشش کرتا ہے، بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کا آخری موقع بھی اسلام ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے گھر سے خود بخود نہ نکلیں سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا۔ یہاں پہ چند ایک فقہی مسائل بھی سن لیں، قبلہ پیر صاحب نے بیان کیے، بڑے اہم مسائل ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت جس سے خامد نے رجعی یا بائن طلاق دے دی، رجعی طلاق جس میں طلاق حرف استعمال ہو، میں نے آپ کو طلاق دی، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی۔ بائن طلاق ہوتی ہے جس میں خامد کنایا کے الفاظ استعمال کرے،
طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیے کنایا کے، لیکن نیت طلاق کی ہے۔ مثلا وہ کہے دفع ہو جا، نکل جا میرے گھر سے، تجھے میں نے فارغ کیا، نیت طلاق کی، اس صورت میں طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا، لیکن عدت کے اندر وہ چاہیں وہ نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ عورت جسے خامد نے رجی طلاق دی یا بائن طلاق دے دی ہو، وہ اپنے گھر سے نہ دن کو نکل سکتی ہے نہ رات کو۔ البتہ بیوہ عورت کو ضروری کام کے لیے دن میں نکلنے کی اجازت ہے۔ جس کا خامد فوت ہو گیا اسے کہتے ہیں بیوہ، تو بیوہ عورت عدت کے دوران وہ دن کے وقت ضروری کام سے نکل سکتی ہے، لیکن رات اپنے گھر میں آ کے گزارے گی۔ یہ پہلا مسئلہ۔ نمبر 2، اگر طلاق رجی ہے تو پھر مرد اور عورت کے درمیان کسی حجاب یعنی پردے کی ضرورت نہیں، بلکہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ بناؤ سنگار کرے تاکہ دونوں کے دل کے اندر جو نفرت پیدا ہوئی وہ محبت میں بدل جائے۔ نمبر 3، اگر طلاق بائن ہے جس میں نکاح کرنا پڑتا ہے تو پھر عورت کو مرد سے پردہ کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک سکھ عورت ان کے پاس رہے جس کی موجودگی میں یہ کوئی غیر شرعی حرکت نہ کر سکے۔ نمبر 4، اگر خامند فاسق ہے یا مکان بہت تنگ ہے تو پھر مرد کو کہا جائے گا وہ گھر سے نکل جائے، عورت کو تب بھی گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ اچھا، پھر فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے تو بے شک اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تجھے کیا خبر کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ ہاں، عورت اگر حرام کاری کا ارتکاب کرتی ہے یا چوری چکاری سے باز نہیں آتی یا بڑی بد زبان ہے اور اپنے خامد کے ماں باپ بہن بھائی سے گالی گلوچ کرتی ہے، برا بھلا کہتی رہتی ہے، یا اب بھی خامد کے سامنے سرکشی نافرمانی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں خامد اپنے گھر سے نکال سکتا ہے۔ یہ مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد علامہ جساس لکھتے ہیں آیت کے الفاظ ان تمام معنی کا احتمال رکھتے ہیں اور جائز ہے کہ آیت سے یہ تمام معنی مراد لیے جائیں۔ اب اللہ نے یہاں تنبیہ فرما دی، یہ مسائل ایسے نہیں جن پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی پر موقوف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو سراپا حکمت ہیں، تمہارے لیے اطمینان و سکون کا باعث ہیں۔ جو شخص ان احکام کی پابندی سے گریز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اس کی زندگی سکون اور اطمینان سے محروم ہو جائے گی اور اللہ کے عذاب کا وہ حقدار ٹھہرے گا۔ تو اگر ہم یہ مسائل سیکھیں گے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ